جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس سے فرمایا میں رب العالمین کی طرف سے تیری جانب اور تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سن کر فرعون نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ اور آپ نے فرعون کو یہ بھی حکم فرمایا کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کی غلامی کا ریزن یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہی اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہوں۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ فوراً ایک اژدہا بن گئی۔ ایک معجزہ دکھانے کے بعد دوسرا معجزہ دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے 2 معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے تو بڑے علم والا جادوگر ہے جس نے جادو سے نظر بندی کر دی، اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، اس لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر سوچنے لگے کہ حضرت موسیٰ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر مملکت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اس خیال کو انہوں نے فرعون کے سامنے بھی رکھا تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا تم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو چند روز کی مہلت دو اور شہروں میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر کے لائیں جو جادو میں سب سے ماہر ہوں تاکہ وہ حضرت موسیٰ سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور اپنے مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا۔ یہ جادوگر کل 70,000 تھے جن میں چند سردار تھے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سب مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اے موسیٰ یا تو آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا ہم اپنے پاس موجود چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ جب ان جادوگروں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ وہ جادوگروں کی جادوگریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا اور تمام رسے اور لٹھے جو انہوں نے جمع کیے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا، اور جو رسے وغیرہ ان جادوگروں کے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کو 300 اونٹ مل کر اٹھا سکتے تھے، مگر وہ اژدہے نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا اور اس کا سائز اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ جادو نہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار
آمنا برب العالمین، یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ دیکھ کر فرعون بولا میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیوں لے آئے؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم اور حضرت موسیٰ سب نے مل کر اس شہر میں کیا ہے۔ تم سب شاگرد ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں۔ تم نے ملی بھگت کر کے یہ جھوٹا مقابلہ کیا اور تم جان بوجھ کر ہار گئے۔ اب تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اور تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پھانسی دے دوں گا۔ فرعون کی ان باتوں پر جادوگروں نے یہ جواب دیا بے شک ہم رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو ہمیں موت کا کیا غم، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب کی ملاقات اور اس کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے صبر کی دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ تفسیر کبیر میں اس واقعے کے تحت لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان، صحابیت، شہادت کے تمام درجے طے کرا دیے۔ صحبت کا فیض واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے، صحبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اور اپنے بچوں کی صحبت اچھی سے اچھی رکھیں۔